قرآن حقیقت قرآن علمی ہے، علم ہے، لیکن اس کو الفاظ کا لباس پہنایا گیا، اور وہ بھی عربی لباس پہنایا گیا۔ عربی جو آج بھی فصاحت میں، بلاغت میں، وسعت میں اور گہرائی میں ہر زبان پر فوقیت رکھتی ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے، مسلمات میں سے ہے کہ دنیا جہان کی ساری زبانیں اگر زبان شناسوں کے ذریعے سے پہچانی جائیں، نہ زبان بولنے والوں کے، اگر دیکھیں تو سب سے وسیع زبان، فصیح زبان، بلیغ زبان، اور جس کے اندر معانی سمونے کی سب سے زیادہ گنجائش ہے، وہ عربی ہے۔ یہ زبانیں جو مسلمانوں کی پسندیدہ ہیں، تقلیدی زبانیں، اور خود باختگی کے نتیجے میں سب سے محدود زبان انگلش ہے۔ اگر زبان شناسی کے قانون کے تحت آپ دیکھیں تو سب سے محدود ترین زبان ہے، جس کے اندر بہت وسعت، گنجائش کم ہے۔ لیکن چونکہ یہ شیطانوں نے اس کو پوری دنیا میں پھیلا کے اس کو عالمی زبان بنا دیا ہے، تو اب سب اسی کے دل دادا ہیں۔ خود انگریزوں سے پوچھیں تو وہ فارسی کو پڑھتے ہیں اور عربی کو پڑھتے ہیں، ملا رومی کو پڑھتے ہیں وسعت کے لیے، لیکن مسلمانوں کو اور ہندوستانیوں کو خصوصاً انگلش کا طوق ان کے گردن میں ڈال کر چلے گئے ہیں، جس میں الفاظ معانی کے مطابق نہیں ہیں۔ میں پہلے یہ مثال دی ہوئی تھی، آپ بھی تحقیق کر لیں کہ کتاب اقدار عاشورہ کا ترجمہ وہ ہو رہا تھا، اور اس ترجمہ کے دوران غیرت، ایک قدر عاشورائی قدر ہے غیرت، امام حسین علیہ السلام نے غیرت دکھائی اور غیرت کو زندہ کیا، جو آج مر گئی ہے سب کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی اور غیر مسلمانوں کے اندر بھی۔ اس وقت بھی مر گئی تھی، اگر غیرت نہ مرتی تو یزید کیوں آتا، اقتدار تک کیوں پہنچتا اگر مسلمانوں میں غیرت زندہ ہوتی؟ اس لیے اس مری ہوئی قدر کو امام حسین علیہ السلام نے زندہ کیا، اور یہ اس کتاب کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ اس کا انگلش ترجمہ کرنا تھا تو مترجم نے جو مشکل پیش آ گئی کہ غیرت کی انگلش کیا ہے، تو خود مترجم صاحب تھے، انہوں نے بھی بہت جستجو کی، پھر مجھے بتایا کہ یہ لفظ سے ہی تلفظ نہیں ہو رہا یا مل نہیں رہا۔ باہر کیف وہ میں نے بھی اپنی حد تک بساط تک کوشش کی، پوچھا ادھر ادھر سے جو ارد گرد پاکستان میں، اس وقت ایران میں تھا، قم میں تھا، وہاں کے انگلش دانوں سے، پاکستان کے ڈکشنریوں میں، نیٹ پر ادھر ادھر سارا ڈھونڈا، غیرت کی انگریزی مل جائے لفظ متبادل۔ پھر آخر میں انگلستان میں مقیم ایک اردو زبان جن کی اچھی انگلش تھی، ان کی طرف رجوع کیا کہ آپ وہاں سے آپ ریسرچ کر کے بتائیں کہ غیرت کی انگلش کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، مجھے فون پر ہی کہا کہ پہلے یہ بتائیں کہ غیرت کیا ہے، اس کی تعریف تو کریں، وضاحت تو کریں تاکہ میں اس کا لفظ ڈھونڈوں۔ تو میں نے انہیں سمجھانے کے لیے کہ غیرت مثال کے طور پر کہا، میں نے کہا فرض کریں آپ اپنی ناموس کے ساتھ اپنی بہن، ماں، بیٹی، زوجہ، آپ جا رہے ہوں سڑک پر اور کوئی اوٹ پٹانگ آدمی، کوئی ایسا آوارہ آدمی آ کے آپ کی ناموس کو چھیڑے، خواتین کو چھیڑے، ان سے ہنسی مذاق کرے، ان کو چھوئے، ان کو ٹچ کرے، اس موقع پر مرد کے اندر جو احساس پیدا ہوتا ہے اس کو غیرت کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہاں تو مرد کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہماری خواتین کو پروٹوکول دے رہے ہیں، آپ ہماری خواتین کو احترام دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں۔ کہا ادھر تو بڑی خوشی ہوتی ہے لوگوں کو۔ اب ظاہر ہے جب ایسا معاشرہ ہو جس کے اندر ایک معنی پایا ہی نہیں جاتا، لفظ کہاں سے آئے گا اس کے لیے؟ اور اس طرح سے اگر آپ تلاش کریں، اردو میں الفاظ ہوتے ہوئے بھی آپ آشنا نہیں ہیں، انگلش کی وجہ سے اردو کے الفاظ سے اردو دان طبقہ آشنا نہیں ہے۔ آپ کوئی طالب علم، عالم دین، ادیب
سنتے ہیں جو کاغذ کہتا ہو، پیپر نہ کہتا ہو، کاغذ کو کاغذ کہتا ہو، سب پیپر کہتے ہیں، پیپر اردو بن گیا ہے۔ بہرکیف زبانوں میں سب سے وسیع زبان عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو چنا، ایک تو اس وجہ سے کہ اس کی فصحت و وسعت کی وجہ سے، دوسرا اس وجہ سے کہ جس ہستی کے ذریعے قرآن نازل ہو رہا ہے، جس کو ذریعہ قرار دیا گیا ہے، واسطہ قرار دیا گیا ہے، جس کے قلب نورانی پر وحی نازل ہونی ہے، وہ عربی زبان ہے۔ رسول اللہ عربی ہیں، ان کی زبان چونکہ عربی ہے اور عربی شخصیت، عربی انسان کامل کے ذریعے سے قرآن نے نازل ہونا ہے، اس لیے بھی قرآن عربی ہے۔ یہ قرآن عربی ہے، ہم نے نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ کذالک انزلناہ قرآنا عربیا۔ قرآن عربی و قرآن غیر عربی، غیر عربی قرآن ترجمے ہیں، ضرور ہونے چاہیے، ہر زبان کے اندر قرآن کے ترجمے ہونے چاہیے، اور ہیں بھی الحمدللہ۔ شاید ہی دنیا کی کوئی ایسی زبان اب رہ گئی ہو، بچ گئی ہو، جس میں قرآن کریم کا ترجمہ موجود نہ ہو۔ ترجمے ضرور رکھیں، استفادہ کریں ترجموں سے، لیکن ترجمہ قرآن عربی کی مانند نہیں ہے۔ قرآن اردو، قرآن فارسی، قرآن انگلش، قرآن عربی اللہ ہی کا کلام ہے۔ یہ عربی اللہ نے انتخاب کی ہے، یہ الفاظ عربی کے اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے معانی کے لیے یہ الفاظ اور یہ عبارتیں اور یہ آیات اور یہ صورتیں بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہیں۔